اسلام نے انسانیت کے جہاں حقوق وضع کیے ہیں تو ان انسانوں میں عورتوں کو بھی حقوق ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ عورتوں کو جو حقوق دیے ہیں اسلام نے وہ دیگر سویلائز قومیں، معاشرے اور مذاہب آج بھی دینے سے قاصر ہیں۔ اسلام نے عورت کو ماں کا درجہ دیا جس کے چہرے کو دیکھنا عبادت، بیوی کا درجہ دیا جس کے ساتھ نکاح آدھے دین کی تکمیل کے مطابق، اور بیٹی سابقہ معاشروں میں جس کو حقارت کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بیٹا اگر اللہ کی نعمت ہے تو بیٹی اللہ کی رحمت ہے۔ جب اتنے اعزاز اور اکرام سے انسانیت کو ہی نہیں بلکہ عورتوں کو اسلام نے نوازا ہے تو غلطی اسلامی تعلیمات میں نہیں ہے، اس کی پریکٹس کرنے میں اور ان اقدار کو، ان اقدار کی روح کو جو اسلام نے بیان کی ہے وہ ہم بدقسمتی سے زندہ نہیں کر سکے۔ نتیجتاً وہ لوگ جو خانگی مسائل کا شکار ہوتے ہیں اور جہالت پر مبنی جو ہمارے روایات ہیں ان کو جب پریکٹس کیا جاتا ہے اور وہ ان کے حقوق سلب ہوتی ہے تو وہ یہ شاید سمجھتے ہیں کہ یہ اسلام کا قصور اسلام نہیں، یہ انسانی وہ رویے ہیں جو ان حقائق سے بے خبر ہیں۔ اگر ماں، بہن، بیٹی ان کی عزتوں کو کما حق ہو، ہم اپنی زندگی میں عملاً ان کو ان کے مقام سے آشنا کرتے تو آج اس قسم کی آوازیں ہمیں سننے کو نہ ملتی جو آج روح کو تڑپا رہی ہیں اور انسان سوچنے پر مجبور ہو چکا ہے۔ عورت سے اس قسم کی مخرب الاخلاق جو ہے حرکات و سکنات کی توقع نہیں کی جاتی۔ عورت عزت کا نام ہے، عورت پردے کا نام ہے، اور پردے کی تکریم اور عزت کرنا بحیثیت انسان ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ ضرورت ثمر کی ہے کہ اسلامی اسکالرز بھی اور ہم اپنی عملی زندگیوں میں بھی ان چیزوں کو قال کی، تقاریر کی، سیمینار کی اور کتابوں کی حد تک نہیں، عملی شکل میں جب ہم ماں، بہن، بیٹی کی عزت کی تکریم کریں گے تو معاشرہ جنت بنے گا، اور وہ چال چل عمر خوشی سے کٹے تیری وہ کام کر کے یاد تجھے سب کیا کرے۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔